اچھا پھر تو تمہیں بغیر انجیکشن کے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، روبے حسن ہی سے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ظاہر ہے اسے عمران کی بات کیسے سمجھ میں آ سکتی تھی، کیونکہ ٹائیگر نے واقعات بتائے تھے، اس وقت وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال روبے حسن والے الفاظ اسے چونکانا ہی تھا۔ یہ ٹائیگر اور میرا مسئلہ ہے استاد شاگرد کا، تم درمیان میں مت بولو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بھی مسکرا کر رہ گیا۔ باہر مشین کے پیچھے ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ چٹک کی آواز سنائی دی اور پھر ایسی آواز آنے لگی جیسے ساؤنڈ سسٹم آن کیا گیا ہو۔ ہیلو پاکیشا کی علی عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے ممبران، یہ میں ہوں، میرا نام بایر ہے، میں تمہیں ہاک کے ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بایر کی مترنم آواز کنویں میں گونجنے لگی۔ مجھے بھی تم جیسی حسینہ کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے، میں تو سمجھا تھا کہ ہاک کے ہیڈ کوارٹر میں چھچھڑے اور نچے کچے پرندوں کے پنجر اور گوشت کی بوٹیاں ہوں گی، لیکن ماشاءاللہ ہاک یعنی عقاب نے تو ملکہ حسن پر قبضہ کر رکھا ہے، عمران نے بڑے رومانٹک لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے بڑی صفائی سے جولیا کو آنکھ کا کونا دبا کر اشارہ کر دیا، کیونکہ وہ نکھیوں سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ بات کرتا جا رہا تھا جولیا کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن عمران کے اشارے پر جولیا کا غصے سے بگڑتا ہوا چہرہ یکلخت نارمل ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گئی کہ عمران اس عورت کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ کیا تمہارا نام علی عمران ہے؟ بایر نے چونک کر عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے واہ، بڑا خوش قسمت نام ہے جو ملکہ حسن کے دربار میں پہلے سے جگہ بنا چکا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تعریف کا شکریہ علی عمران، میں نے تمہارے متعلق بہت کچھ پڑھ رکھا ہے اور مجھے تم سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تم یہاں زندہ نظر آ رہے ہو، ورنہ میتھائس تمہیں بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر سکتا تھا۔ بایر نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، واقعی مطالعے اور مشاہدے میں بڑا فرق ہوتا ہے، مجھے بھی بتایا گیا تھا کہ ہاں کی مس بایر بے حد خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد صحیح معنوں میں احساس ہوا ہے کہ حسن ہوشربا کسے کہتے ہیں۔ ایک یہ ہماری ساتھی لڑکی ہے مس جولیا نافٹر واٹر، اس کی ناک پر ہر وقت غصہ دھرا رہتا ہے، ہزار بار سمجھایا ہے کہ حسن کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، چاند بیچارہ بھی اسی طرح غصہ کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کے حسن کو داغ لگ گیا، لیکن یہ مانتے ہی نہیں، مگر تم انتہائی ہوشربا حسن کی مالکہ ہو بھی بے حد خوش مزاج۔ ویسے میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کرو کہ تم جیسا حسن شاید ہی پوری دنیا میں قدرت نے کسی اور کو بخشا ہو۔ عمران کا لہجہ واقعی ایسا تھا جیسے وہ باہر کے حسن سے دلی طور پر متاثر ہو چکا ہو۔ شکریہ، واقعی تم نے صحیح کہا کہ پڑھنے اور دیکھنے میں بے حد فرق ہوتا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا اس کے مطابق تو تم دنیا کے انتہائی خطرناک تین ایجنٹ سمجھے جاتے ہو، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اس کے مطابق تو تم ایک بالکل معصوم اور سادہ لوح سے آدمی ہو۔ بایر نے ہنستے ہوئے کہا، لوگ ہاں مہاں بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، مجھ جیسا عاشق مزاج آدمی بھلا کہاں خطرناک ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے تم نے اسی لیے خوفزدہ ہو کر مجھے اس جادو کے کنویں میں بند کر رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ مجھ جیسا بے ضرر حسن پرست پوری دنیا میں تمہیں اور کوئی نہ مل سکے گا۔ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سادہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے علی عمران، تمہیں اس ڈوری پروف میں رکھا بھی اسی لیے گیا ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری تعریف کر کے تم کسی طرح بھی یہاں سے نکل سکو گے تو یہ ناممکن ہے۔ میں دشمن کو دشمن ہی سمجھتی ہوں، اور جسے تم جادو کا کنواں کہہ رہے ہو یہ واقعی جادو کا ہی کنواں ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر اب تمہاری بے بسی کا خوب جی بھر کر تماشا دیکھوں گی۔ جہاں تم بیٹھے ہو اس کے چاروں طرف ایک جھیل ہے جس کے اندر آدم اور مگرمچھ ہزاروں کی تعداد میں ہے، انتہائی خوفناک مگرمچھ۔ بس میں ایک بٹن دباؤں گی اور اس کے کنویں کی جڑوں میں اتنے بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے کہ وہ مگرمچھ آسانی سے اندر داخل ہو سکیں گے، لیکن تم باہر نہ جا سکو گے۔ ان مگرمچھوں کو جیسے ہی انسانوں کی بو آئے گی یہ سارے کے سارے چاروں طرف سے اندر آ جائیں گے، اس کے بعد انسانوں اور مگرمچھوں کے درمیان جو دلچسپ مقابلہ ہوگا وہ واقعی ایک شاندار اور انتہائی دلچسپ تماشا ہوگا۔ بایر نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ واقعی دلچسپ تماشا ہوگا، لیکن ایک بات ہے، مگرمچھ اگر ہمیں کھا جائیں گے تو پھر تمہاری تعریف کرنے والا کون رہ جائے گا؟ اب مگرمچھ تو ظاہر ہے اتنے حسن پرست نہ ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب ملنے کی بجائے ایک جھماکی سے اسکرین ہی سی دیوار سے غائب ہو گئی، اس کے ساتھ ہی کنویں کے چاروں طرف سائیں سائیں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں، اور وہ سب بھی احتیاط اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ہماری جیبیں تو بالکل خالی ہیں، سردر نے تیز لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے تماشا تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جیبیں خالی ہوں، ورنہ تو ہم اطمینان سے ٹکٹ لے کر ٹھار سے بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
اس کے ساتھ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے دونوں بوٹ اتارے اور انہیں ٹوک کی طرف سے مخصوص انداز میں فرش پر مارا تو ان کی ایڑیوں کے درمیان سے تیز دھار خنجر باہر نکل آیا۔ جلدی کرو، اپنی بیلٹ اتارو اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کلپ کر دو، جلدی کرو، عمران نے بوٹ اتار کر کہا۔ اور پھر صفدر، ٹائیگر اور تنویر تینوں نے اپنی اپنی بیلٹیں اتاری اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کلپ کرنے لگے۔ اسی لمحے کنویں کے چاروں طرف کھٹاک کھٹاک کی تیز آوازوں کے ساتھ روشن دان سے نمودار ہونے لگ گئے۔ جلدی کرو، عمران نے چیخ کر کہا۔ یہ لیجئے صفدر، جلدی کرو، اسکرین والے حصے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے کاندھے پر چڑھ کر اسے اوپر دیوار میں لگاؤں گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور صفدر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس جگہ جہاں اسکرین پیدا ہوئی تھی جھک کر بیٹھ گیا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے اس کے کاندھوں پر چڑھا اور صفدر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ عمران نے دیوار کا سہارا لیا ہوا تھا، اس لیے صفدر کو اٹھ کر کھڑے ہونے میں کوئی دشواری بھی نہ ہوئی۔ مگر مچ چکلا جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ صفدر، تنویر اور ٹائیگر نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو ایک روشن دان میں سے ایک خوفناک مگرمچھ سر اندر کیے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کنویں کی اندرونی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہو۔ اس کی چھوٹی مگر انتہائی چمکدار آنکھیں جولیا اور دوسرے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ عمران نے اوپر ہوتے ہی ایک بوٹ کو ہاتھ اونچا کر کے دیوار میں پوری قوت سے مارا تو چنگاریاں سے نکلی، لیکن خنجر دیوار کے اندر نہ گیا۔ عمران نے جگہ بدل کر دوبارہ مارا تو یہی نتیجہ نکلا، لیکن تیسری جگہ مارنے سے خنجر بوٹ تک دیوار کے اندر غائب ہو گیا۔ اس بار یقیناً وہ سیمنٹ کے 2 بلاکس کے درمیان دراز میں اتر گیا تھا۔ آگے بڑھ چلو دائیں طرف، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر عمران کو اسی طرح کاندھے پر اٹھائے دیوار کا سہارا لیتا ہوا دائیں طرف بڑھ گیا۔ جب دونوں بوٹوں کے درمیان موجود بیلٹیں تن گئیں تو عمران نے صفدر کو رکنے کے لیے کہا اور ایک بار پھر اس نے دوسرے بوٹ کی ایڑی سے لگے ہوئے خنجر کو زور زور سے دیوار میں مارنا شروع کر دیا۔ ادھر چاروں طرف سے اب خوفناک مگرمچھوں نے اندر جھانکنا شروع کر دیا اور جولیا اور دوسرے ساتھی درمیان میں ہونٹ بینچے کھڑے ان خوفناک اور آدم اور مگرمچھوں کو اندر جھانکتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کنویں کی تہہ میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے تیسری بار 2 بلاکوں کے درمیان جھری تلاش کر کے خنجر دیوار میں اتار دیا اور اس کے ساتھ ہی بیلٹ تن گئی۔ عمران نے بوٹ کو مخصوص انداز میں گھما دیا اور پھر اچھل وہ تیزی سے صفدر کے کندھوں سے نیچے اتر آیا۔ چلو جولیا، تم تنویر کے کاندھے پر بیٹھ کر اس بیلٹ کو پکڑ کر لٹک جاؤ، جلدی کرو، اور صفدر تم اب میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ، ٹائیگر تمہارے کاندھوں پر بیٹھ جائے گا۔ اس طرح تم دونوں جلدی اور آسانی سے لٹک جاؤ گے، جلدی کرو فوراً، ورنہ یہ آدم اور مگرمچھ چند لمحوں میں ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ بیلٹ سب کا وزن سہار لے گی، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں جلدی کرو، عمران نے چیخ کر کہا۔ اب مگرمچھ اندر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تنویر نے جولیا کو اوپر پہنچا دیا اور جولیا نے دونوں ہاتھوں سے بیلٹ پکڑ لی، جبکہ عمران نے واقعی بڑی آسانی سے صفدر اور اس کے اوپر موجود ٹائیگر دونوں کو اٹھا کر بیلٹ تک پہنچا دیا۔ پھر اس نے تنویر کو بھی اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اوپر پہنچا دیا۔ اب مگرمچھ خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے تیزی سے کنویں کے فرش پر موجود عمران کی طرف لپک رہے تھے۔ ان کی تعداد کافی تھی، لیکن سوراخ بند ہو جانے کی وجہ سے پانی اندر آنا بند ہو گیا تھا۔ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جولیا نے اوپر سے چیختے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے یکلخت دوڑ کر ہائی جمپ کے انداز میں چھلانگ لگائی تو تنویر نے جو ایک ہاتھ سے بیلٹ کو پکڑے اور دوسرے ہاتھ کو نیچے جھکائے ہوئے تھا عمران کا ہاتھ تھام لیا اور دوسرے لمحے عمران اس کا ہاتھ پکڑے اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ بیلٹ جھٹکے سے کھڑکھڑائی اور ان سب کے حلق سے بے احتیاط چیخیں سے نکلنے لگ گئی، لیکن عمران نے ہر جگہ کو پکڑ لیا اور نہ ہی بوٹ باہر کو نکلے، نہ چمڑے کی مضبوط بیلٹ ٹوٹی، البتہ وہ بے پناہ وزن کی وجہ سے ذرا سی لٹک ضرور گئی تھی۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ وہ پانچوں دیوار کے ساتھ بیلٹ کو پکڑے کسی چھپکلی کی طرح چمٹے کھڑے تھے اور نیچے فرش پر چاروں طرف خوفناک مگرمچھیں پھیل چکی تھیں۔ یہ بیلٹ کمال کی ہے کہ 5 افراد کا وزن اٹھائے ہوئے ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بیلٹ کا کمال نہیں، وہ تو ہے ہی چمڑے کی، چمڑا اس طرح پٹی کی صورت میں کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ کمال میرے بوٹوں کا ہے کہ وہ اس وزن کو سنبھالے ہوئے ہیں، میں نے انہیں مخصوص انداز میں گھما رکھا ہے، اس لیے اب جب تک انہیں سیدھا نہ کیا جائے دیوار تو ٹوٹ سکتی ہے، بوٹ نہیں باہر آ سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے کمال کی ترکیب سوچی ہے، کم از کم یہ ترکیب میرے ذہن میں تو کبھی بھی نہیں آئی، تنویر نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا کہ مگرمچھوں کے پیٹ میں جانے سے بہتر ہے کہ آدمی خودکشی کر لے، اس لیے اب لٹکے کھڑے ہیں، دیکھو اب جان کب نکلتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے اس فکرے پر ایسی حالت میں بھی سب ہنس پڑے۔ اسی لمحے انہیں پیروں کے نیچے روشنی کا احساس ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیروں سے چند انچ نیچے وہ اسکرین دوبارہ روشن ہو گئی، اور عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ اور یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا مطلب، کیا یہ مگرمچھ اتنی جلدی انہیں ہڑپ کر گئے؟ مگر نہیں، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، نہ ہی خون نظر آ رہا ہے، نہ ہی ان کے جسموں کے ٹکڑے۔
آخر یہ سب کہاں چلے گئے؟ بائر کی بری طرح چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مادام کہیں یہ ان روزنوں سے باہر نہ نکل گئے ہوں۔ ایک دوسری طرف آواز سنائی دی، احمق ہو گئے ہو، پاگل ہو، وہ کوئی ربڑ کے بنے ہوئے تھے کہ ان چھوٹے چھوٹے روزنوں سے نکل گئے ہوں؟ یہ ضرور کوئی اور چکر ہے۔ بائر کی غصے کی شدت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر اب کیا کرنا ہے مادام؟ اسی نوجوان نے پوچھا۔ وہاں فوراً ریز اٹیک کرو، فوراً، یہ لوگ جہاں بھی ہوں گے فوراً بے ہوش ہو جائیں گے۔ مادام نے کہا، وہاں جب یہ لوگ موجود ہی نہیں تو پھر بے ہوش کیسے ہوں گے؟ البتہ یہ مگرمچھ ضرور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی نوجوان نے کہا، اوہ ہاں ٹھہرو، میں ہوں جا کر چیک کرتی ہوں کہاں ہے میری گن، میں ہوں جاتی ہوں۔ یہ تو طے ہے کہ یہ لوگ اس کنویں سے باہر تو نہیں نکل سکتے، پھر یہ کہاں چلے گئے؟ کیا یہ جن بھوت ہے؟ بائر کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی چٹک کی سی آواز کے ساتھ ان کے قدموں میں روشنی غائب ہو گئی۔ یہ ریز اٹیک والا کام غلط ہے، پتہ نہیں اوپر سے کیا کیا جائے یا نیچے سے، عمران نے روشنی ختم ہوتے ہی کہا، اور اوپر سے ہم پر فائر بھی تو کھولا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا، اور سب اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ واقعی اس طرح ان کی موت یقینی تھی، نیچے خوفناک آدم اور مگرمچھ تھے، اوپر سے ان پر گولیوں کی بارش بھی کی جا سکتی تھی۔ وہ سب اب عمران کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کہ بچے کسی شوبدہ باز کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ضرور کوئی عجیب و غریب شوبدہ دکھائے گا، لیکن سچویشن ایسی ہو گئی کہ عمران کا دماغ بھی معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے تو یہ چیک کر لیا تھا کہ کنواں وائر وغیرہ کو صرف اس حد تک ہی نظر آتا تھا جس بلندی تک اسکرین تھی، کیونکہ اس کمرے کے کونے والی مشین جس کے سامنے وہ آدمی کھڑا تھا کی اسکرین پر صرف کنویں کا اتنا ہی حصہ نظر آ رہا تھا، اس سے اوپر نظر نہ آ رہا تھا۔ اس لیے اس نے یہ عجیب و غریب ترکیب استعمال کی کہ اس طرح بائر یہی سمجھے گی کہ وہ کنویں سے نکل گئے ہیں، لیکن یہ اوپر سے فائرنگ والی بات تو اس کے ذہن میں بھی نہ آئی تھی۔ اوپر سے دھانے کی بلندی اس قدر تھی اور دیواریں اتنی چکنی اور گول تھی کہ وہ کس طرح بھی اوپر نہ جا سکتے تھے۔ مگرمچھ واپس جا رہے ہیں، اسی لمحے ٹائیگر نے کہا، اور ان سب لوگوں نے دیکھا کہ کنویں کی دیوار سے سرخ رنگ کی روشنی کی لہریں نکل کر پورے کنویں میں پھیل رہی تھی، اور یہ سرخ روشنی جس مگرمچھ پر پڑتی وہ بجلی کی سی تیزی سے گھبرا کر دوبارہ پیدا ہونے والے سوراخوں سے باہر نکل جاتا، اور واقعی چند لمحوں بعد کنویں میں سے موجود مگرمچھوں سے خالی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی کھٹاک کھٹاک کی تیز آواز کے ساتھ وہ سوراخ بند ہو گئے، اور پھر کنویں کی تہہ میں بھرا ہوا پانی بھی یکلخت غائب ہونے لگ گیا۔ پیچھے کودو، جلدی کرو، انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے کیا ترکیب استعمال کی ہے، عمران نے چیخ کر کہا، اور ان سب ہاتھ چھوڑے اور پیراٹروپنگ کے انداز میں چھلانگیں لگا دیں۔ صرف عمران اوپر رہ گیا تو ان سب کے نیچے اترتے ہی عمران نے بوٹ کو گھما کر تیزی سے باہر کو کھینچا، اور پھر بیلٹ کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے نیچے لٹکا، لیکن پھر وہ بیلٹ کو ہی پکڑ کر اوپر چڑھتا گیا۔ پھر اس نے دوسرے بوٹ کو بھی اسی طرح باہر نکال کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس کا توازن درست ہوا، اس نے بجلی کی سی تیزی سے بیلٹ کو بوٹوں سے علیحدہ کیا، اور پھر بوٹوں کی ٹو کو مخصوص انداز میں فرش پر مار کر اس نے ایڑی سے نکلنے والا فولادی خنجر کو واپس اندر کیا اور بوٹ پہننے شروع کر دیے، جبکہ اس کے ساتھیوں نے بیلٹ کے کلپ علیحدہ کیے۔ پھر انہوں نے تیزی سے اپنی بیلٹس باندھ لی۔ اب صرف دیوار پر دو نشان نظر آ رہے تھے، اور وہ بھی مدھم سے، اور وہ پانچوں فرش پر اطمینان سے اس طرح بیٹھے تھے جیسے وہاں سے اٹھتے ہی ہوں گے، البتہ ان کی نظریں اوپر دہانے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ بائر کا ذہن بگولوں کی زد میں تھا۔ وہ مشین گن اٹھائے پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی اس جھیل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جس کے عین درمیان میں وہ ڈیپ روم بنا ہوا تھا۔ اسے قطعی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر یہ لوگ اچانک کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ کنویں میں چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہ تھی، اور فرش پر آدم اور مگرمچھ کثیر تعداد میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ پانچوں کی پانچوں جیتے جاگتے انسان اس طرح غائب ہو چکے تھے جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ جھیل کے کنارے پر بنی ہوئی برانڈا نما عمارت پر پہنچ گئی۔ وہاں دو مسلح افراد کھڑے حیرت سے بائر کو اس انداز میں دوڑ کر اس طرف آتے دیکھ رہے تھے۔ وہ ڈیپ روم سے کچھ لوگ تو نہیں نکلے؟ بائر نے قریب پہنچ کر چیختے ہوئے کہا۔ ڈیپ روم سے نہیں مادام، وہاں سے کوئی کیسے نکل سکتا ہے جب تک اسپیشل سپرنگ سے نہ نکالا جائے؟ ان میں سے ایک آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو لانچ چلاؤ، چلو میرے ساتھ، بائر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ایک طرف کھڑی لانچ کی طرف بڑھ گئی۔ ان میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ آگے بڑھا، اور چند لمحوں بعد لانچ سے جھیل کے اندر تیرتی ہوئی درمیان میں موجود ڈیپ روم کے ابھرے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے لگی۔ جھیل خاصی بڑی تھی، اس لیے لانچ کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے کچھ وقت سا لگ گیا۔ لانچ کو ڈیپ روم کے کنارے کے ساتھ لگا دو۔ ڈیپ روم کے کنارے تک پہنچتے پہنچتے لانچ میں کھڑی بائر نے لانچ چلانے والے سے کہا، اور اس نے لانچ کی رفتار آہستہ کی۔ پھر اسے گھما کر اس نے پانی سے باہر کو نکلے ہوئے کنارے کے ساتھ لگا کر روک دیا۔ بائر تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے کنارے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا،
اور اپنے جسم کو اوپر کر کے اس نے کنارے سے ڈیپ روم کے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی بڑے اطمینان سے کنویں کے فرش پر بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کیا کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ بائر کو حیرت کا اس قدر شدید جھٹکا لگا، وہ بے اختیار اچھل کر لانچ میں گرنے لگی تو لانچ ڈرائیور نے جلدی سے اسے دونوں ہاتھوں سے سنبھال لیا۔ کیا ہو گیا ہے مادام؟ آپ آخر اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اندر جھانکو، کہیں میرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اندر جھانکو اور مجھے بتاؤ کہ تہ میں کیا ہے، جلدی کرو، بائر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ڈیپ روم کی تہ میں؟ مگر وہ آدمی حیرت سے آنکھیں پھاڑے رہ گیا، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر بائر کیا کہہ رہی ہے۔ ڈیم فول، نانسنس، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو ورنہ ابھی گولی سے اڑا دوں گی، بائر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور وہ آدمی تیزی سے کنارے کی طرف لپکا۔ اس کا قد لمبا تھا، اس لیے اسے زیادہ اوپر اٹھنا پڑتا۔ مادام، روم کی تہ میں آدمی ہے، 4 مرد اور 1 عورت، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس آدمی نے کمنٹری کرنے کے انداز میں کہا اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے کوئی خاص حربہ اختیار کیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، آخر یہ کہاں غائب ہو گئے؟ اب مجھے ان سب سے یہ سب کچھ اگلوانا پڑے گا، مادام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، پھر اس نے لانچ واپس لے جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ کنارے پر پہنچ گئی اور بائر نیچے اتر کر تیزی سے آئی، کچھ دور اس عمارت کی طرف دوڑنے لگی جہاں ڈیپ روم سسٹم کا آپریشن روم تھا، جہاں سے وہ چیکنگ کے لیے آئی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ آپریشن روم میں داخل ہوئی، بے اختیار چونک کر رک گئی، کیونکہ اینڈریو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کیا بات ہے بائر؟ یہ جانسن بتا رہا ہے کہ یہ لوگ پراسرار طور پر ڈیپ روم سے غائب ہو گئے تھے اور تم انہیں چیک کرنے گئی تھی؟ اینڈریو نے حیرت بھرے لہجے میں ایک کونے میں مشین گن کے سامنے کھڑے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اب وہ لوگ ڈیپ روم میں موجود ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آئی ہوں، بائر نے دوسری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ موجود ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا جانسن جھوٹ بول رہا ہے؟ اینڈریو نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ نہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ میں غلط کہہ رہی ہوں، یہ لوگ تو اب مجھے کوئی مافوق الفطرت لگنے لگ گئے ہیں، بائر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے شروع سے اب تک کی تمام حوالات بتا دیے۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی حیرت انگیز مسئلہ ہے بائر، ان کا زندہ رہنا ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوراً انہیں گولیوں سے اڑا دو، فائرنگ سسٹم آن کر دو ڈیپ روم کا، اینڈریو نے چیختے ہوئے کہا۔ میں تو انہیں تڑپا کر مارنا چاہتی تھی، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اب تو واقعی میں خود خوف زدہ ہو گئی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان سے اور کچھ نہ پوچھوں کہ آخر یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ جانسن، لیکن آن کرو، بائر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس مادام، جانسن نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، اور چند لمحوں بعد بائر اور اینڈریو کے سامنے موجود مستطیل مشین کی بڑی اسکرین پر دھماکے سے ہونے لگے، اور پھر ایک دھماکے سے اس پر منظر نظر آنے لگا۔ دوسرے لمحے بائر حیرت کے مارے بے اختیار اچھل پڑی۔ یہ لوگ پھر غائب ہو چکے ہیں، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ بائر کے لہجے میں اس وقت شدید خوف تھا۔ ڈیپ روم کا فرش اور دیواریں پہلے کی طرح خالی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مشین خراب ہو گئی ہے؟ بائر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ نہیں مادام، مشین تو درست ہے، جانسن نے جواب دیا۔ جانسن، فائرنگ سسٹم آن کر دو فوراً، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی مدد سے یہ مشین سے نظر نہ آ رہے ہوں اور خالی آنکھوں سے نظر آتے ہوں، اینڈریو نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، جانسن نے کہا اور تیزی سے مشین کے کئی بٹن دبانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور اسکرین پر کنویں کی دیواروں سے چاروں طرف گولیاں کراس کی صورت میں اس طرح برس رہی تھیں کہ 1 انچ کا حصہ بھی خالی نہ تھا، بلکہ بے شمار گولیاں تو ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر رہی تھیں۔ اینڈریو ہونٹ بھینچے خاموشی سے گولیوں کو برستے دیکھ رہے تھے۔ بند کر دو، یکلخت اینڈریو نے چیختے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد گولیاں برسنے بند ہو گئیں، لیکن اب کنویں کا فرش اور کنارے گولیوں کے ہول سے بھرے ہوئے تھے۔ نہیں، یہ لوگ وہاں موجود نہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی گولی تو انہیں راستے میں روکتی۔ خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ نہیں، یہ کوئی اور پراسرار چکر ہے، بائر نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی بائر، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اینڈریو نے جواب دیا، اس کے چہرے پر بھی اب خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ آؤ وہاں چل کر دیکھیں اوپر سے کیا اب بھی یہ لوگ نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ بائر نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے اینڈریو سے کہا، تو اینڈریو بھی ساتھ چل پڑا۔ گنے لے لو، اب اگر یہ لوگ نظر آئے تو اوپر سے فائرنگ کی جا سکتی ہے، اینڈریو نے کہا، اور بائر نے سر ہلا دیا۔ جانسن کو انہوں نے مشین بند کرنے کا کہہ دیا، کیونکہ جب تک مشین بند نہ ہو جھیل کے پانی میں مقناطیسی لہریں پھیلی رہتی تھیں اور لانچ کا انجن نہ چل سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آپریشن روم سے نکل کر تیز قدم اٹھاتے جھیل کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک بار پھر لانچ اینڈریو اور بائر کو لیے تیزی سے ڈیپ روم کے کنارے کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔
بائر اور اینڈریو دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور لانچ چلانے والا بار بار حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ بھاگ دوڑ کر واقعی اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لانچ اس نے کنارے کے ساتھ لگا کر کھڑی کر دی اور اینڈریو نے اوپر کر اٹھ کر کنارے سے اندر کی طرف جھانکا۔ ارے یہ تو واقعی موجود ہے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اینڈریو کے حلق سے تیز چیخ نما آواز نکلی۔ اس لمحے بائر نے بھی اچھل کر اپنے جسم کو کنارے کی طرف اونچا کیا اور پھر اندر جھانکنے لگی۔ واقعی فرش پر پانچوں اطمینان سے بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اسی لمحے اس عمران نے اوپر دیکھتے ہوئے اس طرح ہاتھ ہلایا جیسے انہیں خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ گولیوں کے ہول بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اور ڈیپ روم کی دیواریں بھی صاف ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ کہیں ہمارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اینڈریو نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے یکلخت مڑ کر لانچ چلانے والے کے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن جھپٹی۔ رک جاؤ اینڈریو، اگر یہ مر گئے تو یہ پوری سرار چکر کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکے گا، بائر نے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، اب میں اکیلے کے لیے بھی انہیں برداشت نہیں کر سکتا، اینڈریو نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا اور مشین گن کا رخ اس نے کنویں کے اندرونی طرف کیا اور ریڈیو کے بل اٹھ کر اندر جھانکنے لگا تاکہ نشانہ لے کر فائرنگ کر سکے۔ یکلخت کوئی چیز سرر کی آواز کے ساتھ اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ بے اختیار چیختا ہوا پیچھے کو ہٹا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے لانچ میں جا گری اور اس کے گال پر زخم کا لمبا سا نشان پڑ گیا۔ پاس ہی پانی میں کسی چیز سے گرنے کی محسوس آواز سنائی دی اور میں سمجھ گئی کہ یہ نیچے چلی ہوئی گولی ہاتھ سے اوپر پھینک رہے ہیں۔ شکر کرو مشین گن اندر نہیں جا گری ورنہ، بائر نے چیختے ہوئے کہا۔ ساتھ اس نے پھوٹی سی مشین گن اپنے کاندھے سے اتار کر ہاتھ اونچا کر کے اس کی نال نیچے کنویں کی تہہ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی نیچے گولیاں برسنے لگی۔ اینڈریو نے بھی مشین گن جھپٹی، پھر اس نے بھی منہ آگے کر کے جھانکنے کی بجائے اسی طرح ہاتھ اوپر کر کے مشین گن کی نال نیچے کی اور فائرنگ شروع کر دی۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ کو گھمانا بھی شروع کر دیا تاکہ گولیاں کنویں کے چاروں طرف پڑ سکیں اور وہ اس وقت تک فائرنگ کرتا رہا جب تک مشین گن کا میگزین ختم نہ ہو گیا۔ بائر پہلے ہی ہاتھ روک چکی تھی کیونکہ اس کی مشین گن کا میگزین پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ لوگ یقیناً مر چکے ہوں گے، اینڈریو نے کہا اور اوپر ہو کر اندر جھانکنے ہی لگا تھا کہ بائر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس کھینچ لیا۔ ٹھہرو، یہ آدمی دیکھے گا، بائر نے کہا اور اینڈریو کو جیسے بات سمجھ میں آ گئی وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تم دیکھو اندر کیا پوزیشن ہے ان کی، بائر نے لانچ چلانے والے سے کہا۔